الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ۔ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چپٹائے زاروں کے دار رو رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور بڑے ہی ہمدردانہ لحاظ سے لہجے سے اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا میرا شوہر اپنے لکھتا جگر کے دیدار کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور یہی اپنے باپ کی آخری نشانی تھا اور یہی میرا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں نے سوچا میں اس خانقاہ میں لے کے جاتی ہوں اور یہاں سے دم کرواتی ہوں، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دے گا، لیکن رستے میں ہی یہ دم توڑ گیا۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی۔ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور نگاہ کرم سے بہت لوگوں کو شفا حاصل ہوتی ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کر اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور رحمت بھری زبان سے الفاظ کہنے لگا، محترمہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بےتابی سے کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ ہو گیا تھا اور ہاتھ پاؤں ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لے کے آئے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے، لاٹھی اٹھا کر کہنے لگے، مدنی منع کی طرف دوڑے کہ تو نے ابھی سے خدا بندی کے راز کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کر جا رہا تھا اور بزرگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ مدنی منا قبرستان کی طرف گیا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو مجھے بچاؤ۔ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بزرگ فوراً رک گئے۔ اچانک دیکھا تو قبرستان کے 300 مردہ اس مدنی منع کی مدد کے لیے ڈھال بن کر زندہ ہو گئے تھے۔ وہ مدنی منا دوڑ کھڑا ہوا۔ وہ اتنی دور کھڑا ہوا تھا کہ چاند سا اس کا چہرہ روشن اتنی دور سے ہی نظر بزرگوں کو آ رہا تھا۔ ان بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مدنی منا کون تھا؟ وہ مدنی منا جن کا نام عبد القادر تھا اور آگے چل کے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سے مشہور ہوئے۔ 55 شریف کے 7 کرامات غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اس پر جب وہ کہتی الحمدللہ تو آپ پیٹ میں ہی جواباً یا رحمک اللہ کہتے۔ دوسری کرامت، آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح شادی کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی۔ تیسری کرامت، جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیار ولادت جلان شریف میں
1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب لڑکے تھے اور سب اللہ کے ولی بنے۔ چوتھی کرامت، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ جب سورج غروب ہوا تو ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان المبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ پانچویں کرامت، 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ باللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ ان بزرگ نے کہا بیٹا اور پڑھیے۔ فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ چھٹی کرامت، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ کرتے، یعنی کھیلنے کودنے کی عمر میں جب آپ کھیلنے کا ارادہ کرتے تو غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے تشریف لے جاتے ہو تو آواز آتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے جائے، یعنی جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے تو غیب سے آواز آتی کہ اللہ کے ولی کو جگہ دی جائے، اور بچے پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سائڈ پر ہو جاتے اور ان کو جگہ دے دیتے۔ بچوں کو مرگی سے بچانے کا نسخہ، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے، اس سے اکثر یہ یعنی مرگی کا مرض ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان اقامت بچے کے کان میں دی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ عمر بھر مرگی کے مرض سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ غوث پاک کا مرید ہونے کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اس کا ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ایک رات میں نئی عورتوں کے سبب 70 بار محتلم ہوا، یعنی 70 بار اس کو احتلام ہوا، 70 بار اس کو ایک رات میں احتلام ہوا۔ صبح غسل سے فارغ ہو کر اپنی پریشانی کی فریاد لے کر اپنے مرشد کریم غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قبل اس سے وہ مرید کچھ عرض کرے، سرکار بغداد غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا، رات کے واقعے سے مت گھبراؤ، میں نے رات کو لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو تمہارے بارے میں 70 مختلف عورتوں کے ساتھ زنا کرنا مقدر تھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ وہ تیری تقدیر کو بدل دے اور گناہوں سے تیری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ان سارے واقعات کو خواب میں احتلام کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید تھا انسان، تو اس کے مقدر میں یہ تھا کہ وہ 70 عورتوں کے ساتھ زنا کرے گا، لیکن جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کی برکت سے اس کا جو گناہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کو خواب میں بدل دیا، اور وہ گناہ گار بھی نہ ہوا اور زنا سے بھی بچ گیا، اور جو اس کا خواب تھا وہ خواب میں ہی اس کی حقیقت جو تھی وہ خواب میں ہی بدل دی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید ہیں ان کے لیے یہ ایک خوشخبری کے معاملات ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرے مرید کو کسی بھی قسم کا برا خواب آتا ہے تو وہ دراصل حقیقت ہوتا ہے، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کی برکت سے اس حقیقت کو خواب میں ہی پورا کر دیا جاتا ہے۔
اور وہ بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے. وہ خواب میں ہی مصیبت اس پر آن برستی ہے اور اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. طالب دعا محمد داؤد.